وہ کیا چیز ہے جو اللہ کو معلوم نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ایک مشکل سوال۔ کافروں نے ایک سوال لکھ کر مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے خط مدینہ بھیجا۔ یہ خط جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس میں عجیب و غریب سوالات تھے، جیسا کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار تھا۔ ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار ساتھی اور محبوب تھا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق خاطر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بے شمار موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ایسے کئی فرمودات روایات کیے گئے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا قیامت تک اور زمانوں تک یہ اصول واضح کر دیا گیا ہے کہ جس کو خیرات علم درکار ہوگی اسے اس دروازے پر آنا ہوگا۔ جس شخصیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ قرار دے دیا تو پھر اس کی ذہانت کا تو یہ عالم ہونا تھا کہ اس نے ممبر خطابت پر بیٹھ کے سلونی کی صدائیں بلند کرنی تھیں، یعنی پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اور میں اس کا تسلی بخش جواب تمہیں عطا کروں۔ بے شمار واقعات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ہیں کہ جب بظاہر پیچیدہ نظر آنے والے کسی مسئلے یا کسی سوال کا حل آپ نے اپنی ذہانت اور کمال علم کی بدولت چند لمحوں میں پیش کر دیا۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی اثنا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ جناب، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا ہے اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روکا اور کہا اس لڑکے کی سزا کو یہی روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا، اگر لڑکا گنہگار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے اور وہ جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا؟ اس عورت نے اسبات میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا رخ لڑکے کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا یہ عورت میری ماں ہے۔ عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عورت کے انکار پر معاملہ گھمبیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو اچھا ہے اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا اے علی کہ یہ لڑکا تو واقعی ہی میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا میری شادی ایک چھوٹی عمر میں امیر
कबीर शख्स से हुई थी। ये बच्चा अभी कमसुन दूध पीता ही था कि मेरा खामन मर गया। तो मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि ये लड़का तो अपनी बाप की जायदाद का वारिस है, इसको कहीं छोड़ आओ। मैं इसको किसी आबादी में छोड़ आई। सारी जायदाद मेरी और बिलाखिर मेरे भाइयों की हो गई। ये लड़का बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत ने इसके दिल में अंगड़ाई ली। ये माँ को तलाश करता मुझ तक आ पहुँचा। मेरे भाइयों ने मुझे फिर वर्गलाया कि इस पर झूठा इल्जाम लगाकर इसकी जिंदगी का सांस हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो मैंने अपने ही बेटे पर झूठा इल्जाम अपने भाइयों की बातों में आकर लगाया और दौलत की लालच ने मुझे अंधा कर दिया, जबकि हकीकत तो यही है कि ये मेरा बेटा है और इस मामले में बिल्कुल बेगुनाह है। जब इस वाक़या का इल्म अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को हुआ तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर आज अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। और दोस्तों, यूं हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जहानत के बलबूते पर एक पेचीदा मसले की गिरा खोल दी और एक बेगुनाह को सजा मिलने से बचा लिया। मनाक़िब अली में इलामा इब्ने जोजी लिखते हैं कि एक दफा कैसरे रोम ने चंद सवालात लिखकर मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर के पास भेजे। सवालात ऐसे थे कि जिनका जवाब रोम में भी किसी के पास ना था। इन सवालात का मकसद मुसलमानों को शर्मिंदा करना था ताकि मुसलमान अपने दीन से मुतनफ़र हो जाएं। चुनांचे मस्जिद नबवी में अजीम सहाबियों की महफिल जमी हुई थी। कैसरे रोम का कासिद आया और खत पढ़ना शुरू किया। खत की तहरीर कुछ यूं थी कि बादशाह रोम ने लिखा था कि ये खत है बादशाह रोम कैसर बनीउल असगर का वक्त के खलीफा हजरत उमर की तरफ कि मैंने जो सवालात लिखे हैं मुझे इन सब सवालात के जवाब बता दिए जाएं। नंबर 1, वो कौन सी चीज है जिसको खुदा ने तख्लीक नहीं किया। नंबर 2, वो कौन सी चीज है जो खुदा के इल्म में भी नहीं है। नंबर 3, वो कौन सी चीज है जो अल्लाह ताला के पास नहीं। नंबर 4, वो कौन सी चीज है जिसके सब बाल ही बाल है। नंबर 5, वो कौन सी चीज है जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है। नंबर 6, वो कौन सी चीज है जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव है। नंबर 7, वो कौन सी चीज है जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं। और वो कौन सा बंदा है जिसका खानदान नहीं। नंबर 9, वो कौन सी चीज है जो शक्मे मादिर में नहीं है। और वो कौन सी बेजान चीज है जो सांस ले सकती है। नंबर 11, वो कौन सी बेजान चीज है जो सांस नहीं ले सकती। नाकूस की आवाज का मानी क्या है। और वो कौन सी चीज है जिसने एक मर्तबा परवाज की। और वो कौन सी चीज है जिस पर सिर्फ एक बार सूरज चमका। और वो कौन सा दरख्त है जिसके साया को तेज रफ्तार सवार 100 साल दौड़कर भी अबूर नहीं कर सकता। और वो कौन सा दरख्त है जो धूप और पानी का मोहताज नहीं। दुनिया में इसकी मिसाल क्या है। जन्नत के बर्तन जिनमें मुख्तलिफ किस्म के खाने होते हैं, जन्नती लोग एक दूसरे से मिलते हैं। दुनिया में इसकी मिसाल किस तरह की है। जन्नत के सेब से हूरें बरामद होंगी लेकिन इनमें जरा भर कमी भी वाक़या नहीं होगी। दुनिया में इसकी मिसाल क्या है और जन्नत की चाबियां क्या हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खत पढ़ते ही फरमाया कि इसका जवाब तो सिर्फ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही दे सकते हैं। चनाचा खत इनकी तरफ बढ़ा दिया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद, तेरा खत वसूल हुआ। मैं अपने रब और अपने प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपको इन सवालात के जवाबात दे रहा हूँ। वो चीज जो मखलूक नहीं, वो खुद खुदा है कि जिसको अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। वो चीज जिसका अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक नहीं, वो ये बात है कि अल्लाह ताला का फला बेटा है। हालांकि खुदा वाहिद है, खुदा ना किसी की औलाद है और ना खुदा की कोई औलाद है। वो चीज जो अल्लाह ताला के पास नहीं, वो जुल्म है। अल्लाह ताला का फरमान है कि खुदा अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। वो चीज जो सिर्फ बाल ही बाल है, वो हवा है। और वो चीज जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है, वो आग है। वो चीज जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव हैं, वो पानी है। और वो चीज जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं, वो सूरज है। और वो शख्स जिसका कोई खानदान नहीं है, वो सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। और वो चीज जो शक्मे मादिर में नहीं रही, वो 5 हैं।
نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بےجان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں: حق ہے ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی تھی۔ دریائے نیل کی سرزمین پر سورج صرف ایک بار چمکا ہے، جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر رستہ بنایا تھا۔ وہ درخت جس کو اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلو تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتے، وہ شجرہ توبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا تھا، وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہم اپنے پیارے حبیب کے لیے کدو کی بیل اگاتے ہیں۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں ہی یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا۔ اس نے خط کو پڑھ کر کہا کہ میرے سوالات کے جواب، اس نے خط دیکھ کر کہا کہ میرے سوالوں کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مل سکتے تھے۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں۔ غلام نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جوابات مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، اس شخصیت نے یہ جواب دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد کیسر روم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا ارسال کیا ہوا خط مل گیا ہے۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہیں۔ آپ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ کیسر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، تم انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ نے جواباً خط میں یہ لکھا کہ اما بعد، کہ روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانہ سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر روح جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔